بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فسد ایک کلی استفراغ ہے جو بلا تقصیر کثرت کو یعنی اخلاط کی زیادتی کو اس تناسب سے دور کرتا ہے جس تناسب سے یہ عروق میں پائی جاتی ہیں۔ کلی استفراغ سے مراد یہاں یہ ہے کہ فسد بلا تقصیر سارے مواد خارج ہوا کرتے ہیں جو عروق میں پائے جاتے ہیں۔ اسی تناسب سے سارے بدن کے خون میں کمی آتی ہے اور اسی طریقے سے فسد کا اثر کم و بیش سارے خلاط اور سارے بدن پر پڑتا ہے۔ فسد کے اہل کون لوگ ہیں؟ کثرت خون میں مبتلا ہو جانے کی استعداد رکھنے والے لوگ۔ دوم وہ لوگ جو خون کی کثرت سے کسی مرض میں مبتلا ہو گئے ہوں۔ ان دونوں حالات میں گائے فسد اس لیے کی جاتی ہے کہ خون کی کثرت ہے، گائے اس لیے کی جاتی ہے کہ خون میں رویت ہے، اور گاہے اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ دونوں باتیں موجود ہیں۔ ان امراض دمویہ کی استعداد جن لوگوں میں پائی جاتی ہیں ان کی مثالیں یہ ہیں۔ نمبر 1، وہ لوگ جو عرق النساء دموی، نقرس دموی اور وجہ المفصل دملی میں مبتلا ہونے کی قابل رکھتے ہوں۔ نمبر 2، وہ لوگ جو پھیپھڑے کی کسی رگ کے پھٹ جانے کے بعد نفس و دم کی شکایت میں بار بار مبتلا ہو جاتے ہوں۔ نمبر 3، وہ لوگ جو اس بات کی صلاحیت رکھتے ہوں کہ خون کی زیادتی کے ساتھ وہ مرگی، سختہ یا مالی خلیہ میں مبتلا ہو جائیں گے، اور وہ لوگ جو خناق اور عام اغشاء اور رمد ہار میں مبتلا ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نمبر 4، وہ لوگ جن میں خون بواسیر کے سلان کی عادت ہو اور اب وہ بند ہو گیا ہو۔ نمبر 5، وہ عورتیں جن کا خون حیض یعنی مینسز بند ہو گئے ہوں۔ نمبر 6، وہ لوگ جن کے اندرونی اعضاء میں ضعف اور سوء مزاج ہار مادی ہو۔ ان سارے لوگوں کے لیے مناسب یہی ہے کہ موسم بہار میں ان کی فسد کی جائے، خواہ یہ لوگ ان امراض میں مبتلا نہ بھی ہوئے ہوں۔ قانون جن لوگوں کو ضربہ یا سختہ پہنچتا ہے ان میں بھی کبھی بنظر احتیاط فسد کھول دی جاتی ہے تاکہ مضروب عضو میں ورم پیدا نہ ہو۔ قانون اگر کسی شخص کو کوئی ایسا ورم لاحق ہو جس کے پکنے سے پہلے پھوٹنے کا ڈر ہو تو اس وقت بھی احتیاطاً فسد کھول دی جاتی ہے۔ قانون واضح ہو کہ جب تک ان امراض یعنی کثرت خون سے پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور اس خطرے کا پتہ علامات سے چلتا ہے لیکن ابھی ان امراض کا وقوع نہیں ہوتا، اس وقت تک فسد کے جواز میں زیادہ وسعت ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں فسد کے لیے نضج کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، لیکن جب اس قسم کے امراض پیدا ہو جائیں تو ان امراض کے شروع میں فسد کا خیال قطعاً ترک کر دیں اور کچھ عرصہ تک نضج کا انتظار کرنا چاہیے۔ جب نضج کی علامات ظاہر ہوں تو فسد بلا تعمل کی جا سکتی ہے۔ قانون مرض کے حرکت اور ہیجان کے دن یعنی باری کے دن فسد اور استفراغ۔ باری کے دن ہرگز فسد نہیں کرنی چاہیے۔ فسد و اسہال کے ذریعے طبیعت کو پریشان کر کے تھکانا نہ چاہیے، کیونکہ باری کا دن دراصل راحت اور سکون کا دن ہے۔ قانون اگر کوئی مرض اس قسم کا ہو کہ اس میں کئی بحرانات کے وقوع کا امکان ہو یعنی وہ مرض طویل المدت ہو تو اس حالت میں فسد کے ذریعے زیادہ خون ہرگز نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ اگر فسد کے بغیر ہی کام چلے تو چلائیں۔ قانون اگر کوئی شخص فسد کا عادی ہو، اگر کسی وجہ سے وہ ایک عرصہ تک فسد نہ کرا سکے اور موسم سرما میں اسے ادا شکنی کی شکایت ہو جو امتلا کی علامت ہے تو اس کی فسد کرا دینی چاہیے۔ فسد سے پیاس۔ فسد چونکہ خون اور ماہیت کو دوسری طرف کھینچ لیا کرتی ہے اور اعضاء اپنی پیاس کی وجہ سے آنتوں کی ماہیت کو چوس لیتے ہیں، اس لیے اکثر اوقات قبض پیدا ہو جاتا ہے۔ شدرا۔ فسد کی کثرت سے جب قوا ضعیف ہو جائیں تو بدن میں مواد بکثرت پیدا ہو جاتے ہیں۔ فسد اور غشی۔ پہلے فسد میں بدا اوقات فسد کرانے والے کو ناگہاں ایک امر اور خونی منظر پیش آنے کی وجہ سے غشی لاحق ہو جایا کرتی ہے۔ اس سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ فسد سے پہلے مریض کو کیا کرائیں۔ فسد اور ہیجان اخلاط۔
فسد بدن کے اخلاط میں جوش اور رجحان پیدا کر دیتی ہے۔ حاملہ اور حائضہ عورتوں میں فسد نہیں کھولی جاتی۔ جن لوگوں کے بدن میں خون سالیہ تو تھوڑا ہوتا ہے اور اخلاط ردیہ زیادہ ہوتے ہیں تو فسد سے خون کے اجزائے سالیہ کم ہو جائیں گے اور اجزائے ردیہ زیادہ ہو جائیں گے۔ قانون: اگر کسی شخص کے بدن میں خون ردی اور فاسد ہو اور مقدار میں تھوڑا ہو، یا اگر کسی شخص کے بدن میں باوجود روئے کہ خون کی توجہ کسی ایسے عضو کی طرف ہو، توجہ ہونا نقصان کا باعث بنتا ہے، تو ایسی حالت میں مناسب ہے کہ فسد کر کے تھوڑا سا خون خارج کیا جائے، پھر اچھی غذائیں کھلا کر چند روز کے بعد دوبارہ فسد کی جائے تاکہ فاسد خون جسم سے نکل جائے۔ قانون: اگر اخلاط ردیہ صفراوی ہوں اور اس کے ساتھ ہی فسد کی ضرورت بھی ہو تو اس وقت فسد سے پہلے یہ تدبیر اختیار کرنی چاہیے کہ ہلکے مسیلات یا کیا کے ذریعے اخلاط صفراویہ کا استفراغ کر لیا جائے۔ قانون: اگر یہ اخلاط غلیظ ہوں تو اس حالت میں طباء متقدمین کا یہ اصول تھا کہ تلطیف اور ترقیق کے مادہ کی غرض سے ایسے لوگوں کو حمام کراتے تھے اور کام کاج میں چلاتے پھراتے تھے۔ قانون: جب ضعف کے باوجود بہار کی وجہ سے یا دوسرے اخلاط ردیہ کی وجہ سے فسد کرنا پڑے تو تکرار عمل سے کام لیں۔ فسد تنگ اور باریک فسد، جس میں باریک نشتہ سے چھوٹا چھید کیا جاتا ہے، بدنی قوت کو نسبتاً کم ضائع کرتی ہے کیونکہ اس سے خون کم خارج ہوتا ہے۔ کشادہ فسد، جس میں نشتر سے رگ میں بڑا اور کشادہ چھید لگایا جاتا ہے، جلد تر غشی لے آتی ہے، تنکیہ خوب تر کرتی ہے اور دیر میں اندمال پذیر ہوتی ہے۔ اسی طرح موسم سرما میں فسد کا کشادہ کرنا مناسب ہے تاکہ خون جمنے نہ پائے، اور موسم گرما میں بشرطے کہ فسد کی ضرورت اس وقت دامن گیر ہو، فسد کا تنگ کرنا مناسب ہے۔ قانون: فسد کھولتے وقت بہتر یہ ہے کہ فسد کرانے والا انسان چت لیٹا رہے۔ حفاظت قوت کے لیے یہی وضع بہتر ہے اور اس وضع میں غشی نہیں آیا کرتی۔ اگر بہاروں میں جن میں فسد کرنا جائز ہے وقفے یا سکون کی باریاں ہوں اور یہ صورت نہ ہو کہ یکساں بہار اور ایک ہی حالت پر میں برابر قائم رہے تو وقفہ یا سکون کے وقت فسد کھولنی چاہیے۔ فسد کے وقت بہار کے لرزہ کو بھی دیکھنا چاہیے، چنانچہ اگر لرزہ سخت ہے تو فسد ہرگز نہ کرنے چاہیے۔ اگر فسد کے وقت خون رقیق اور سفیدی میل خارج ہو تو خون فوراً روک دینا چاہیے۔ قانون: بہار کی حالت میں جس وقت فسد کرنے کی ضرورت دامن گیر ہو بصورت یا بدیر اس وقت فسد کرنی چاہیے۔ فسد سے پرہیز: مندرجہ ذیل حالات میں فسد سے پرہیز کرنا چاہیے۔ شدید بارد مزاجوں میں، سخت ٹھنڈے ممالک میں، درد کی شدت کے وقت، حمام محلل کے بعد، جماع کے بعد، علیٰ حتی الامکان 14 برس سے کم عمر کے لڑکوں میں اور بوڑھوں میں بھی فسد سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح نہایت لاغر اور نہایت موٹے لوگوں میں اور ان لوگوں میں جن کا بدن متخلخل ہو یا جن کا بدن سفید اور ڈھیلا ہو یا جن کے بدن میں خون کی کمی کے ساتھ زردی ہو، حتی الامکان فسد سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ ایسے لوگوں میں فسد نہ کرنی چاہیے جو عرصہ سے کسی مرض میں مبتلا ہوں۔ بعض اوقات کسی رگ کی فسد جریان خون کو روکنے کے لیے کرتے ہیں، خواہ وہ نکسیر کا خون ہو یا خون رحم سے آ رہا ہو، مکد سے آ رہا ہو یا سینہ سے آ رہا ہو یا کسی پھوڑے سے خون بہہ رہا ہو۔ اس فسد کی غرض یہ ہوتی ہے کہ خون جس طرف بہہ رہا ہے اس کے خلاف جانب اسے کھینچ لیں اور اس کے رخ کو دوسری جانب پھیر دیں۔ یہ علاج اس بارے میں نہایت قوی اور مفید ہے۔ شدرا: جو فسد بلا ضرورت اور حاجت کھولی جاتی ہے اس سے صفرا ہیجان میں آتا ہے اور زبان خشک ہو جاتی ہے، بشرطے کہ وہ شخص صفراوی مزاج ہو اور اس کا تدارک آش جو اور شکر سے کرے۔ تغذیہ: بدن کے لیے چودوں کے شوربے پلائیں۔ تکرار فسد: جن لوگوں کا ارادہ دوبارہ یا تیسری بار فسد کرانے کا ہو ان کی رگ میں فسد کے وقت نشتر سے طولی شگاف دیا جائے تاکہ اس مقام کے عضلات کی حرکت سے یہ شگاف بھرنے نہ پائے اور دوسری مرتبہ نیا شگاف نہ دینا پڑے، نیز شگاف بھی زیادہ کشادہ لگایا جائے۔ قانون: واضح ہے کہ حسب ذیل قسم کے لوگوں میں فسد تنگ کرنی چاہیے تاکہ غیر معمولی اور ناواجب جریان خون نہ ہو۔ نمبر 1،
خبتیوں اور پاگلوں میں، مثلا مرگی اور خطرناک کے مریضوں میں۔ نمبر 2، ان لوگوں میں جن میں ضرورتاً رات کے وقت اور سونے کے اوقات میں فطرت کی جائے۔ نمبر 3، ان لوگوں میں جو تکرار فطرت کے محتاج نہیں ہوتے۔ قانون فطرت کے دہرانے اور سہ بارہ کرنے میں کتنا وقفہ ڈالنا چاہیے، اس کا تعلق ذوف سے ہے۔ چنانچہ شیخ الرئیس فرماتے ہیں کہ فطرت کے دہرانے کی صورت میں یہ دونوں فصلوں کے درمیان ذوف کے مطابق تاخیر کرنی چاہیے۔ باسالیق کی فطرت تندور بدن یعنی شکم کو صاف کرتی ہے۔ داہنی السلیم کی فطرت جگر کے دردوں کو اور بائنی فطرت تلی کے دردوں کو دور کرتی ہے۔ عرق النساء کی فطرت مرد عرق النساء کے درد کے لیے نہایت مفید ہے اور دیوالی، نکرس اور فیل پا میں بھی فائدہ بخش ہے۔ صافن کی فطرت مینسس جاری کرنے میں کار آمد ہے۔ اس سے وہ تمام فوائد حاصل ہوتے ہیں جو عرق النساء کی فطرت کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ جن لوگوں کی فطرت کھولی جاتی ہے وہ تو بہت سی ہیں، مگر علامہ کرشی نے یہاں صرف مشہور رگوں کا ذکر کیا ہے۔ کفال وہ فطرت ہے جو کونی کے جوڑ کے نزدیک پہنچے کے بلائی اندرونی حصے کے درمیان واقع ہے۔ مابت سد مقام کہتے ہیں جس جگہ بادو اور کلائی کا اتصال ہے، اور یہاں یہی مراد ہے۔ اور کبھی اس مقام کو کہتے ہیں جس جگہ گھٹنا اور پنڈلیاں دونوں ملتے ہیں۔ چنانچہ طبہ کے اس قول میں کہ بواسیر میں رگ مابت کی فطرت لینی چاہیے سے یہ دوسرے معنی ہی مراد ہیں۔ اکحل وہ ورید جو کفال کے نیچے ظاہری ہوتی ہے اور یہ پونچے کے اندرونی حصے کے درمیان سے اس کے بلائی حصے کے جانب واقع ہے۔ باسالیق وہ فطرت جو اس سے نیچے ظاہر ہوتی ہے اور پونچے کے اندرونی جانب کے درمیان سے نیچے کی طرف کو مائل ہے۔ حب ترا وہ فرید جو ساتھ کے اندرونی حصے میں بلائی اور پھر بیرونی جانب کو لمبی چلی گئی۔ اسلم وہ رگ جو ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور خنصر کے پاس کی انگلی کے درمیان ہوتی ہے۔ عرق النساء وہ ورید جو ران کی بیرونی جانب سے ٹخنے تک آتی ہے اور ٹخنے کے قریب اس کی فطرت کھولی جاتی ہے، کیونکہ یہاں گوشت کے کم ہونے کی وجہ سے یہ ظاہر ہوتی ہے۔ صافن وہ فطرت جو پنڈلی کی بلائی جانب سے ٹخنے میں چلی جاتی ہے۔ باسالیق کی فطرت پیٹ کو اس لیے صاف کرتی ہے کہ بات بارے وضع کے نیچے کی طرف مائل ہے، لہذا بدن کے ذیلی حصے کے امراض کو نفع کرتی ہے۔ اگر اس کی فطرت دائیں جانب سے ہو تب یہ سدہ جگر ورم حجاب، درد معدہ اور ذات الجنب کو فائدہ کرتی ہے، اور اگر بائیں جانب سے لی جائے تو درد تلی اور اس کے تمام امراض کو غلبہ خون اور صداع سے پیدا ہوتے ہیں فائدہ کرتی ہے۔ کفال اور رب الذرا کی فطرت گردن اور گردن کے اوپر کے اعضاء کا خون بکثرت خارج کرتی ہے اور تھوڑا سا گردن کے نیچے کے اعضاء کا خون بھی نکال دیتی ہے، مگر جگر اور جگر سے ذرا نیچے کے اعضاء کا خون نہیں خارج کرتی، اور بدن کے ذیلی حصے کا بھی جانب بعید سے مواد کے جذب کرنے کے اصول پر کچھ تھوڑا تنقیہ کر دیتی ہے۔ عقل کی فطرت حکم میں کفال اور باسالیق کی فطرت کے درمیان ہے، کیونکہ ان دونوں کے درمیان واقع ہے۔ اس کے دائنے ہاتھ کی فطرت اور درد جگر کو فائدہ دیتی ہے، بائیں ہاتھ کی فطرت درد تلی کو، اور دائنی اسلم کی فطرت جگر کے دردوں کو، بائیں اسلم کی فطرت تلی کے دردوں کو۔ جالنوس سے اسی طرح نقل ہے۔ عرق النساء کی فطرت مرد عرق النساء اور وجع الورق کے درد میں نہایت مفید ہے، کیونکہ یہ فطرت مقام درد سے مادے کو جذب کر لیتی ہے۔ یہ فرد دوالی اور نکرس کو بھی فائدہ کرتی ہے، کیونکہ مقام مرد کے قریب تر مقام سے مواد کو خارج کرتی ہے۔ صافن کی فطرت مینسی جاری کرتی ہے، کیونکہ بدن کے بلائی حصے سے خون کو اس کے ذیلی حصے کی طرف کھینچ لاتی ہے اور مخصوص خون مخرج کو عبور کرتے ہوئے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ فطرت خصیوں، رانوں اور پنڈلیوں کے ورم کو بھی فائدہ مند ہے، اور اس سے وہ تمام فوائد حاصل ہوتے ہیں جو عرق النساء کے فطرت کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔